پہلے اگر ویڈیو ہماری تیار ہے تو آئیے ہمارے پیارے سے نعت خواں سے کچھ ملفوظات، کچھ مدنی پھول بھی لیتے ہیں اور ان کی نعت بھی سنتے ہیں. جی. یاد خدا و یاد مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سلسلے میں میری فون کال کے ذریعے حاضری ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی برکتیں عطا فرمائے. اور یہ سلسلہ آپ سب جانتے ہیں مدنی چینل پر نظر آتا ہے، اور مدنی چینل بیسیکلی ہے کیا؟ دعوت اسلامی کی بہار ہے. دعوت اسلامی اور امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا الیاس ستار قادری دامت فیوزہم کا یہ فیضان ہے، اور انہوں نے یہ گلشن لگایا ہے، اور اس گلشن میں مختلف قسم کے پھول مہکتے ہیں، جس میں سے چند پھول اس وقت یہاں نظر آ رہے ہیں. قبلہ اشفاق اتاری بھائی اور پوری ٹیم، میں بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس پرفتن دور میں یقیناً دعوت اسلامی وہ کام کر رہی ہے کہ اس موجودہ پرفتن دور میں اور مشکل مرحلے میں، کٹھن مرحلے میں، کہ جہاں لوگوں کو سمجھ بوجھ نہیں ہے، جہاں لوگ یہ سمجھ نہیں پاتے کہ ہمیں دین کے بارے میں معلومات کیسے ہو، ہم کس طرح جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، تو ایسے وقت میں اور ایسی مشکل گھڑی میں الحمدللہ دعوت اسلامی کا پلیٹ فارم ہمیں بہت سی چیزیں ایسی پرووائڈ کرتا ہے کہ جو نہ صرف ہمیں دنیاوی اصول بتلاتی ہیں بلکہ جو ہے وہ جنت کا راستہ دکھاتی ہیں. اور صحیح معنوں میں الحمدللہ یہی وہ راستہ ہے کہ جو ہمیں نجات کی طرف لے جاتا ہے، جو ہمیں جنت کی طرف لے جاتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس گلشن کو ہمیشہ مہکتا رکھے، اور دعوت اسلامی کا اور امیر دعوت اسلامی کا یہ فیضان تا صبح قیامت جاری و ساری رہے. اللہ تبارک تعالیٰ حضرت کے امیر دعوت اسلامی کے علم میں، عمل میں، عمر میں خوب برکتیں عطا فرمائے. کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے، اٹھ میرے دھوم مچانے ماشاءاللہ. بہت بہت شکریہ قبلہ مولانا حافظ بلال قادری دامت فیوزہم، اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ نے بڑی پیاری نعت بھی سنائی، آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، اس کا مقطع آپ نے سنایا ہے. اور دھومیں ہمیں مچانی ہیں انشاءاللہ، نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتے رہیے، جہاں بھی ہیں، جس ملک میں ہیں، جہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں. نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، اس کو مت چھوڑیے اور دھوم مچاتے رہیے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کئی زاویوں سے گویا ہمیں اس میں سمجھایا کہ کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے. یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں موٹیویشن کا بھی ایک ذریعہ بن گیا ہے یہ مصرع، کہ کیوں مدنی کاموں میں حرکت کم ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے. تو یہ بڑا ایک اچھا مصرع ہے. تو ہمیں دھومیں مچانی ہیں، چاہے ہم گھروں میں ہوں یا کہیں بھی ہوں. ہمیں نیکی کی دعوت نہیں چھوڑنی، اور نیکی کی دعوت چھوڑنے کے بڑے نقصانات ہیں، بڑی آفتیں ہیں. نیکی کی دعوت چھوڑ دینے سے اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دینے سے بڑی جو ہے نا وہ تکلیفیں، آفتیں، بلائیں وہ ہم سب پر آتی ہیں. اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے کسی محلے میں چند لوگ ہوں جو اس محلے میں ہی کوئی کچرا وغیرہ پھینک دیتے ہوں، پھینکنے والے وہ چند لوگ ہوں، لیکن اس کچرے کی، اس گندگی کی بدبو سے پورا محلہ تکلیف اٹھاتا ہے. وہ لوگ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جو وہاں پہ کچرا نہیں پھینک رہے. تو گویا یہ مثال ہے اس کی کہ اگر چند لوگ جو ہیں وہ نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دیتے ہیں، اور چند دیتے بھی ہیں، تو جو لوگ برائی سے منع کرنا چھوڑ دیتے ہیں وہ لوگ بھی برائی سے منع نہ کرنے والوں کی وجہ سے آفتوں میں پڑ سکتے ہیں. لہٰذا ہر کسی کو اپنا جو ہے وہ کام کرنا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کہاں پر برائیاں ہو رہی ہیں، اور جو لوگ نیکی کی دعوت دینا چھوڑ چکے انہیں بھی موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ بھائی نیکی کی دعوت خود بھی دو، برائی سے خود بھی منع کرو. اور اگر ہم نے صرف اپنے آپ کو سنوارا اور دوسروں کی اصلاح کی طرف توجہ نہ دی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان لوگوں کے گناہوں اور ان پر آنے والی آفتوں کی وجہ سے خود بھی پریشان ہوں. اور ایسا ہوتا ہے. حدیث پاک میں بھی واضح طور پر اس کی مثال ایک کشتی کی دی گئی کہ جس میں دو طبقات ہوں، نیچے اور ایک اوپر. تو نیچے والوں کو پانی لینے کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے بار بار، تو انہیں کوفت ہوتی ہے، تو وہ نیچے ہی سوراخ کرنے لگتے ہیں کہ پانی نیچے سے ہی حاصل کر لیں، بار بار کیوں اوپر جائیں. تو آیا اب تو اوپر والے نیچے آ کر انہیں منع کریں گے کہ بھائی کیا کر رہے ہو، سوراخ کرو گے تو سب کے سب ڈوب جائیں گے.
یا اوپر والے کہیں گے کہ چھوڑو نا، جو بھی کر رہے ہیں اپنے طبقے میں کر رہے ہیں، ہمیں کیا؟ تو یہ مثال، کتنی بہترین مثال حدیث پاک میں دی گئی کہ اگر اوپر والے نیچے والوں کو آ کر روکیں گے کہ بھائی سوراخ مت کرو، سب ڈوب جائیں گے، تو اوپر والے بھی بچ جائیں گے، نیچے والے بھی بچ جائیں گے. اور اگر انہوں نے چھوڑ دیا کہ بھائی جو کر رہے ہیں اپنے طبقے میں کر رہے ہیں نا، ہمیں کیا، اپنے فرش پہ کر رہے ہیں، ہم تو اوپر رہتے ہیں، تو اگر وہ آ کر نہیں روکیں گے تو نتائج بھگتنے میں وہ بھی شامل ہوں گے. بڑی پیاری مثال ہے. لہٰذا نیکی کی دعوت ہمیں دینی چاہیے اور برائی سے منع کرتے رہنے چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر فرماتا ہے سورہ انفال میں، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. اس فتنے سے ڈرو، اس آزمائش سے ڈرو کہ جو خاص ان لوگوں پر ہی نہیں آئے گا جن لوگوں نے ظلم کیا ہوگا. اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے ظلم کیا، آزمائش اور فتنہ اور تباہی تو ان پر تو آ ہی جائے گی، لیکن جن لوگوں نے انہیں نہیں روکا ہوگا، نیکی کی دعوت نہیں دی ہوگی، ان پر بھی آفت اور بلا اور آزمائش میں سے حصہ پہنچ جائے گا. لہٰذا ظلم کرنے والوں، گناہ کرنے والوں، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو روکنا یہ ہم سب کا کام ہے. ہمارا صرف یہ کام نہیں ہے کہ ہم خود اچھے بن جائیں. بینگ اے مسلم ہمارا یہ بھی کام ہے کہ ہم خود اچھے بن کر ساتھ میں کوئی اور برائی ہو رہی ہے، کہیں پر اچھائیاں نہیں ہو رہی تو ان کو نیکی کی دعوت دیں اور برائی سے منع کریں. یہ دونوں کام ہمارے، اپنے اصلاح اور دوسروں کی اصلاح. دعوت اسلامی نے، امیر علیہ سنت نے کتنا پیارا ہمیں ایک موٹیو دے دیا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. آپ غور کریں تو اس میں یہ دونوں باتیں، یہ سب باتیں گویا آ جاتی ہیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. لاک ڈاؤن میں رہتے ہوئے بھی اپنے گھروں سے بھی نیکی کی دعوت کا کام نہیں چھوڑنا. موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، پھر اپنے گھر کے اندر بھی نیکی کی دعوت ہمیں ختم نہیں کر دینی. اپنے بچے، اپنے اہل و عیال، اپنے گھر میں رہنے والے دیگر احباب رشتہ داروں کو اور آس پڑوس والوں کو بھی نیکی کی دعوت دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ دیکھیں آپ کو کیسی برکتیں اور اس کی بہاریں نصیب ہوں گی. کچھ کالز شامل کرتے ہیں.